آئی ٹی ایکسپرٹ بار بار یہ کیوں کہتے ہیں کہ گورنمنٹ بھائی ہمارا ٹیکسز معاف کر دو؟ اگر آپ فری لانسر ہیں تو آپ جو ہے وہ 1% ٹیکس آپ پہ ہوگا، لیکن اگر آپ آئی ٹی انڈسٹری میں کسی کمپنی کے امپلائی ہیں تو آپ پہ بہت زیادہ انٹرنیٹ کنیکشن کا کیا کریں اگر مچھلی کھا جائے اس کو تو. وائس آف امریکہ اور آج ٹی وی کے مشترکہ شو میرا ووٹ میرا مستقبل میں ہوں محمد ثاقب، اور ہمارا آج کا پروگرام کاروبار میں آسانیوں سے متعلق ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں بل گیٹس، مارک زکربرگ، جیف بیزوس اور مکیش امبانی جیسے لوگ پیدا نہیں ہوتے؟ پاکستان میں وسائل کا مسئلہ ہے یا پھر مواقع کی فراہمی یا پھر ٹیلنٹ کا مسئلہ ہے؟ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر ہر سال 15 لاکھ نئے افراد ہماری ورک فورس کا حصہ بنتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر افراد نوکریوں کی تلاش میں رہتے ہیں یا پھر وہ ملک سے باہر جانے ہی کو اپنے ہر مسئلے کا حل سمجھتے ہیں. بات کر رہے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس پر، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں وہ ہیں شمیم رجانی، جو کہ آئی ٹی اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کام کرتی ہیں، اور سعد آفریدی ای کامرس سے وابستہ ہیں. شمیم، آپ کو تقریباً 2 دہائیاں ہونے جا رہی ہیں اس پروفیشن میں. جی. اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ آپ ایک اسٹارٹ اپ سے ایک اسٹیبل بزنس بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے اور کیا کیا مشکلات آتی ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. میرا خیال ہے کہ جس زمانے میں ہم نے شروع کیا تھا اس زمانے میں اسٹارٹ اپ کو پنپنے کے لیے یا اس کی مینٹورشپ کے لیے کوئی پلیٹ فارمز نہیں تھے، تو جو کچھ ہمیں کرنا ہے وہ ہمیں خود ہی کرنا ہے. تو ہم نے لگ کے، مر کے، ڈر کے، ہار کے سب کچھ سیکھا ہے، اپنے ہی طریقوں سے سیکھا ہے. بیکاز اگر آپ آج سے 15-16 سال پہلے ٹیک بزنس کی بات کر رہے ہیں تو اس زمانے میں تو ٹیک کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، تو میں اپنے باپ دادا سے بھی کچھ نہیں سیکھ سکتی تھی. اس کے اندر سب کچھ جو کچھ سیکھا وہ خود ہی سیکھا. ایک اور جو آئی تھنک جس کو آپ کہیں گے کہ ایک ڈرا بیک تھا میرا، وہ یہ تھا کہ میں ایک عورت تھی، تو مجھے انڈسٹری میں خود کو پروو کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑی، مردوں سے بھی زیادہ. کہ اگر ٹیک انڈسٹری میں کسی سے اگر فون پہ بات کرتی تھی تو ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ ٹیبل کے پیچھے جو ہے وہ خاتون بیٹھی ہوئی جو ٹیک کمپنی چلا رہی ہیں. تو یہ بھی ایک چیلنج تھا. ایسے بہت سارے چیلنجز تھے. کیونکہ ہمارا ٹاپک ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے تو ایون بزنس رجسٹریشن کے اکاؤنٹس کھولنے کے، خواتین کے لیے اکاؤنٹس کھولنے کے بہت بڑے مسائل تھے. اس کے بعد اگر میں باہر کی دنیا کے ساتھ کام کر رہی ہوں، امریکہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ، تو وہاں سے پیسے کیسے آئیں گے یہاں پہ، کیسے ٹرانسفر ہوں گے، اس کے مسائل تھے. میں اپنی مارکیٹنگ کیسے کروں گی، اس کے بہت سارے قسم کے مسائل تھے. یہ بتائیں کہ اب جب آپ ایک اسٹیبل بزنس بن جاتا ہے تو آپ کو نظر کیا آتا ہے، آگے اسکوپ کیا ہے، اور لوگوں کو آنے کے لیے ابھی بھی گنجائش موجود ہے آئی ٹی میں، سافٹ ویئر میں؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. دیکھیں جو اس وقت گلوبل انفلیشن ہے، دنیا بھر میں جو مہنگائی ہے، اس کی وجہ سے جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ بہت زیادہ کام آؤٹ سورس کر رہی ہیں. تو جو کام کی پائپ لائن ہے وہ ڈرائی نہیں ہوئی ہے، کام بہت آ رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ کیا ہم اس کام کو کر سکتے ہیں، کیا ہم اتنے قابل ہیں کہ ہم اس کام کو اتنے ہی اچھے طریقے سے ڈیلیور کر سکیں جتنا اچھے طریقے سے فرسٹ ورلڈ کنٹری میں ہوتا ہے. 3 لاکھ آئی ٹی گریجویٹس ہمارے پاس آلریڈی مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت یونیورسٹی سے تقریباً 25 سے 30 ہزار بچہ آئی ٹی گریجویٹ نکلتا ہے پر ایئر. دا آئرنی از کہ اس وقت انڈسٹری ایکیڈیمیا کا گیپ اتنا زیادہ ہے کہ اس میں سے 10% تو سمجھیں آپ کا باہر چلا جاتا ہے، جو ٹیئر 1 یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ تو باہر چلا جاتا ہے. باقی 10 سے 15% ایسا ہوتا ہے جس کو آپ ایکچولی انڈسٹری میں ایکوائر کر سکتے ہیں. اچھا، کیا ان کا وہ لیول ہوتا ہے جو گلوبل لیول کو وہ کمپیٹ کر پائیں؟ نہیں ہوتا. اسی لیے جب لوکل انڈسٹری ان کو ہائر ہی نہیں کر سکتی، وہ ان کے پاس وہ لیول نہیں ہوتا کہ وہ یونیورسٹی سے نکل کے انڈسٹری میں ایکچولی پلیس ہو سکیں. ان کو وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، جو ان کو جو پڑھایا جاتا ہے وہ آبسلیٹ ہوا ہوتا ہے. آبسلیٹ مائٹ بی اے بیڈ ورڈ، تھوڑا سا بیکورڈ ہوتا ہے. اور آئی ٹی انڈسٹری بہت فاسٹ پیسڈ ہے، تو آپ کو جو ہے اگر ایسا بچہ یونیورسٹی سے پروڈیوس کرنا ہے جو ایکچولی انڈسٹری میں آپ اس کو پلگ کر سکیں، تو پھر آپ کو انڈسٹری سے ایکسپرٹس بلانے پڑیں گے ایکیڈیمیا میں، تاکہ ان کا الائنمنٹ ہو، یا ایکیڈیمیا کا جو کریکولم ہے وہ ایسا ہو کہ جو انڈسٹری ڈیمانڈ کرتی ہو. وہ ڈیمانڈ سپلائی کا جو گیپ ہے اس کا ریزن یہ ہے. آپ سے ہم بات کریں گے. آپ نے
ٹیکس ایگزیمپشن کے اوپر بہت بات ہوتی ہے, آئی ٹی سیکٹر کو ٹیکس ایگزیمپٹ کر دیا جائے, اور 2025 تک گورنمنٹ نے کر بھی دیا. اب یہ آئی ٹی ایکسپرٹ بار بار یہ کیوں کہتے ہیں کہ گورنمنٹ بھائی ہمارا ٹیکسز معاف کر دو. اگر گورنمنٹ آپ کے ٹیکسز معاف کر دے گی تو خود کیا کمائے گی, اور کیسے ممکن ہے کہ انڈسٹری سروائیو بھی کر پائے؟ پھر تھوڑا سا پیچھے سے شروع کرتے ہیں. آئی ٹی انڈسٹری جو ہے اس وقت پاکستان میں وہ واحد انڈسٹری ہے جو 85% سرپلس ہے, جو ریونیو آتا ہے, ٹھیک ہے, جو ہم امپورٹ کرتے ہیں ورسز جو ہم استعمال کرتے ہیں. سب سے زیادہ ریونیو اگر فوریکس پاکستان لے کر آتی ہے اس وقت تو آئی ٹی انڈسٹری لے کے آتی ہے اس وقت, مطلب ان اون کیپیسٹی کے جتنا ہم لاتے ہیں اس میں سے ہم جو 85% سرپلس ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے اندر بہت زیادہ کیپیسٹی ہے. آپ کو پتہ ہے ہم ابھی آواز لگاتے ہیں کہ جی ہم 2.5 بلین ہے, وی آر گوئنگ ٹو گو ٹو 5 بلین, دین وی آر گوئنگ ٹو گو ٹو 10 بلین. یہ سب کیسے ممکن ہوگا جب تک آپ آئی ٹی کو انسینٹیوائز نہیں کریں گے یا ان کو وہ مہیا نہیں کریں گے وہ سہولیات جو آپ پہلے مہیا کر رہے تھے. آپ نے جو 2025 تک کی بات کی وہ تو رول بیک ہو گیا. اگر کنٹینیویشن آف پالیسی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اب آپ اس کو 1% پہ لے آئے, اگر کنٹینیویشن آف پالیسی نہیں ہوگا تو میں اپنی 3 ایئر پلاننگ کیسے کروں, 5 ایئر پلاننگ کیسے کروں؟ اگر مجھے ابھی یہ پتا تھا پچھلے سال تک کہ 2025 سے 2026 تک جو ہے وہ ہمیں ٹیکس نہیں دینا, لیکن اب مجھے ٹیکس دینا ہے, صحیح. اچھا, اس میں ایک اور بھی بڑا انٹرسٹنگ ایک پوائنٹ ہے جو آئی تھنک ہم مس کر جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم ایز اے گورنمنٹ what is our major focus? Is our major focus freelancing یا اسٹارٹ اپس یا انڈسٹری, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم انڈسٹری کو بڑا کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اس طرح کی پالیسیز کیسے لا سکتے ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فری لانسر ہیں تو آپ جو ہے وہ 1% ٹیکس آپ پہ ہوگا, لیکن اگر آپ کسی کمپنی آئی ٹی انڈسٹری میں کسی کمپنی کے امپلائی ہیں تو آپ پہ بہت زیادہ ٹیکس ہوگا, کیونکہ جب بینک میں جائے گا تو ٹیکس کٹے گا. اب مجھے آپ یہ بتائیں, اینڈ دیٹس اے ویری ویری ڈیلیکیٹ پوائنٹ, آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے پاس 110 لوگوں کی کمپنی ہے, میرے پاس 110 امپلائی ہے, جس کا جو ہر مہینے جن کی سیلری ان کے بینک اکاؤنٹ میں جاتی ہے اور وہ پراپر اپنا ٹیکس کٹاتے ہیں. وہ ٹیکس کا جو کٹاتے ہیں اس کا سلیب بہت زیادہ ہوتا ہے کمپیئر ٹو ان کا کوئی دوست جو فری لانسنگ کر رہا ہے, اور اگر وہ جو ہے کسی ادارے سے بھی منسلک ہو گیا تو وہ 1% سے بھی کم ٹیکس کٹاتا ہے, اور یہ زیادہ کٹاتے ہیں. رائٹ, جو آپ برین ڈرین کی بات کر رہے ہیں یہ یہی ہو رہا ہے. سال 2016 میں پاکستان ایز آف ڈوئنگ بزنس کی فہرست میں 148ویں نمبر پر تھا, لیکن اگر گزشتہ 2 رینکنگ سے موازنہ کیا جائے تو پاکستان میں کاروبار کرنا کسی حد تک آسان تو ضرور ہوا ہے, مگر مجموعی طور پر 190 ممالک میں 108ویں پوزیشن کوئی زیادہ بہتر پوزیشن نہیں قرار دی جا سکتی. شمیم, کرنا کیا ہوگا آپ ہمیں؟ چلیں اس کو شروع کرتے ہیں شروع سے کہ تھوڑا سا ایز آف ڈوئنگ بزنس, جیسے آپ نے بتایا کہ جی کچھ بہتری آئی ہے. وہ جو بہتری آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اگر میں بزنس کھولنا چاہتی ہوں تو شاید مجھے جو ہے وہ اس میں تھوڑی آسان, بٹ کنسسٹنسی جو ہے نا وہ بالکل بھی نہیں ہے کسی بھی چیز میں. کنسسٹنسی چاہے آپ پالیسی میں بات کریں یا بجلی میں بات کریں, کنسسٹنسی نہیں ہے. اگر میرا بزنس چونکہ ٹیک کا بزنس ہے, آئی ٹی کا بزنس ہے, وہ بہت سب سے زیادہ ریلائنٹ ہے پاور پہ اور انٹرنیٹ پہ. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. چلیں پاور کی تو آپ جہاں تک بات کرتے ہیں, ہم اتنے سالوں سے پاور کے پیچھے پریشان ہیں کہ ہم نے اپنا ہی سولر لگا لیا, ہم نے اپنے ہی جنریٹرز لگا لیے, ہم نے کہا جی ہمیں پاور پہ ریلائی نہیں کرنا, اپنا ہی کر لینا ہے, ٹھیک ہے. انٹرنیٹ کنیکشن کا کیا کریں اگر مچھلی کھا جائے اس کو, تو پھر اس کا کیا دشوار ہوتا ہے جب انٹرنیٹ بند ہوتا ہے. ایگزامپل دیتی ہوں. ہم ہمیشہ اپنے نیبرز کا ایگزامپل دیتے ہیں, پڑوسیوں کا, کہ ہم سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میرے ایک بہت عزیز کولیگ ہیں, ان کا لاہور میں بزنس ہے, ٹیک کا ہی ہے, اور وہ ان کا کافی بڑا کسٹمر جو ہے وہ ان کے ساتھ کام کرتا ہے لاہور میں. ان کا 300-350 بندہ اس کے ساتھ کام کرتا تھا. یہ جو پچھلے دنوں میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو لاہور بند ہوا, انٹرنیٹ بند ہو گیا 2-3 دن, وہ کسٹمر وہ پورا پروجیکٹ لے کے آپ کے پڑوسی ملک چلا گیا. آپ کیا کر لیں گے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا فوریکس آپ نے لوز کیا. آپ تو کہہ دیتے ہیں کہ جی انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے, ہم کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, اور آپ 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں. یہ جو کال سینٹرز ہیں جو رات بھر چلتے ہیں, جو ٹیک کمپنیز ہیں جو دن بھر رات بھر چلتی ہیں, وہ کیسے چلیں گی؟ سو دیٹس فرام این انڈیویجول پرسپیکٹو. میں تو ابھی پالیسی کی تو بات ہی نہیں کری, میں تو ایک
ایک کامن مین کی بات کر رہی ہوں کہ وہ کیسے کرے گا, وہ بغیر پاور انٹرنیٹ کے وہ کیسے کرے گا. دوسری بات آپ آ جائیں, ایک دفعہ میں نے بزنس کھول لیا, تو اب آپ جب مجھے ون ونڈو آپریشن دے رہے ہیں تو پھر آپ مجھے ون ونڈو ریلیف بھی تو دینا. اب میں نے ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ الگ الگ بات کرنی ہے, ہر ادارے کے ساتھ میں نے الگ بات کرنی ہے, اس نے میرے سے شروع کرنا ہے, آخر میں ختم کرنا ہے. بہت سارے ادارے ہیں, 4-5 تو ایسے ہیں کہ جن کا ہمارے ساتھ چولی دامن کا ساتھ رہتا ہے. تیسری بات پہ آ جائیں کہ جو آپ کے ریفارمز ہیں, جو آپ کی پالیسیز ہیں, وہ انڈسٹریل ایرا کی ہیں, اور آپ مجھے نالج اکانومی میں, آپ مجھے ڈیجیٹل اکانومی میں کہہ رہے ہیں کہ جی 6 بجے آپ کا آفس کیوں نہیں بند ہوتا, آپ کا جو آپ کا امپلائی ہے وہ اٹینڈنس رجسٹر پہ کیوں نہیں لگاتا, ہمیں وہ رجسٹر دکھائیں. ہاں, ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیر از نو رجسٹر, بایو میٹرک ہے اس کو دیکھیں, نہیں جی ہم تو رجسٹر دیکھیں گے. سو کیسے میں, آپ مجھے بتائیں کہ جب تک آپ اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے ہم کیسے کریں گے. آپ ایک اور ون تھنگ دیٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, اور وہ ابھی میں نے بہت نوٹس کیے کراچی میں اسپیشلی پچھلے دنوں میں 2 انسیڈنٹس ہوئے جس میں جو ہے سافٹ ویئر ہاؤسز میں آگ لگ گئی. کافی بڑے سافٹ ویئر ہاؤسز شارع فیصل پہ, ان پہ آگ لگ گئی اور پوری بلڈنگس تھیں. آپ مجھے بتائیں کہ سیکیورٹی اور انفراسٹرکچر کی سیکیورٹی کس کی ذمہ داری بنتی ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اس پہ آئیں گے کہ یہ بتائیے کہ آئی ٹی انڈسٹری میں ٹیکس ریشنلائزیشن ہونی چاہیے یا ٹیکس ایگزیمپشن ہونی چاہیے؟ ایز این انڈسٹری تو میں یہی کہوں گی کہ اگر اس وقت آئی ٹی انڈسٹری اتنی چھوٹی ہے, اتنی ینگ ہے, کہ اس وقت آپ جتنے زیادہ انسینٹیوائز کریں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. کیا گورنمنٹ کے لیے اچھا نہیں ہے کہ میں اپنا 100% فوریکس پاکستان لے کر آؤں, لیکن اس کو فریلی استعمال کر سکوں, ٹیکس بھی دے سکوں اس پہ. لیکن اگر آپ جتنا اس وقت انڈسٹری کو انسینٹیوائز کریں گے, اس وقت ایگزمپشن ضروری ہے جب تک انڈسٹری اس جگہ نہیں پہنچ جاتی جہاں پہ آپ اس کو ریشنلائز کریں. ابھی اگر آپ بات کرتے ہیں 1% کی, تو the 1% is not a bigger amount for us, that's okay. یا 0.25% اگر آپ اس کو ودہولڈنگ ٹیکس کے ساتھ, یا اگر آپ رجسٹرڈ ہیں پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ, that's not the scare. The scare is the consistency in the policy. Is it going to stay to that or is it going to increase? Did you just put your foot into the door with me? Are you going to increase this? Similarly, میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ دیکھیں انسینٹیوائز میں کیوں ہم اتنا زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. بہت ساری انڈسٹریز ہیں, باقی انڈسٹریز ہیں کچھ جو مینوفیکچرنگ وغیرہ کی, ان کو کیش ریوارڈز دیے جاتے ہیں. آئی ٹی انڈسٹری کو کیش ریوارڈ آپ نے وعدہ کیا اور اس کو بھی رول بیک کرا لیا, وہ بھی رول بیک ہو گیا. تو جب تک آپ انڈسٹری کو انسینٹیوائز نہیں کریں گے, آپ جو ہے فوریکس کو پاکستان لا نہیں سکتے. شمیم یہ بتائیے کہ کمپیئرنگ ود ادر کنٹریز, امریکہ, یورپ, نیوزی لینڈ فرسٹ پر ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں, اس کے بعد سنگاپور ہے, ان کو کمپیئر کرتے ہوئے ہمیں کیا پالیسی ٹیک اویز کرنے ہوں گے, کیا ٹیک اویز ہوں گے آپ کے پاس کہ ہمیں یہ اسٹیپس لینے پڑیں گے تاکہ ہمارے پاس جو کاروبار کرنے کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہوں؟ The reforms that we make for the industry, اس کی کنٹینیویشن بہت ضروری ہے. میں بار بار کنٹینیویشن کی بات کر رہی ہوں کہ اگر ہم ریفارمز بناتے ہیں فار دا ٹیک انڈسٹری, اس کو 6-8 سال کے لیے یو ڈو ناٹ چینج دیم ریگارڈلیس آف وٹ ایور دا رجیم. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ پچھلے 1-1.5 سال پہلے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ٹیک انڈسٹری نے بوم کرنا سٹارٹ کر دیا تھا. وہ اپنے نمبرز میٹ کرنے لگی تھی. پچھلے 1-1.5 سال میں رجیم چینج کی وجہ سے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو ہے وہ پالیسیز بھی چینج ہو گئی, بہت ساری پالیسیز چینج ہو گئی, فیسز چینج ہو گئے. تو جو کام انڈسٹری جو ہے گورنمنٹ اسٹیک ہولڈرز سے کروا رہی تھی, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے کروا رہی تھی, وہاں پہ لوگ چینج ہو گئے. اب آپ یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام اسکوائر ون, رائٹ. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کنٹینیویشن آف پالیسی کریں. دوسرا یہ ہے کہ جو انفراسٹرکچر نیڈز ہیں انڈسٹری کی, چاہے وہ ٹیک انڈسٹری ہو چاہے کوئی بھی انڈسٹری ہو, ان نیڈز کو آپ ان کو کاٹ نہیں سکتے. دیٹس دا لائف لائن آف دا انڈسٹری وچ مینس پاور اینڈ انٹرنیٹ. یو جسٹ کین ناٹ کٹ اٹ. تیسری بات یہ ہے کہ آسان قرضے بہت امپورٹنٹ ہیں. 9% مارک اپ از اے لاٹ آف مارک اپ. آسان قرضے بہت امپورٹنٹ ہے. کہ انڈسٹری میں اتنا ینگ ٹیلنٹ آیا ہوا ہے کہ ان کے پاس اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں, تو وہ اسٹیٹ بینک سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کو یا تو کولیٹرل والی شرط ختم کریں اور یا پھر سافٹ کولیٹرل کی بات کریں, آئی پی کی بات کریں. آپ ہم سے گاڑی و مکان کی باتیں نہ کریں.
थैंक यू सो मच राजानी, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए।